شیاطین کے وار تو سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ بہت ساری احادیث ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں۔ ہمارا پاک صاف ستھرا رہنا، وضو سے رہنا، ہر چیز وسوسوں سے، شیاطین سے ہمیں بچاتا ہے، مخلوقات، سب مخلوقات کے شر سے بچاتا ہے۔ لیکن ایسا کیا کریں کہ ہماری اپنی نفس ہمیں گمراہ نہ کرے؟ ایسا کیا کریں؟ کوئی ایسی چیز جو ہمارے پاس ہر وقت ہو، ہمارے ذہن میں ایسی ایڈوائس ہر وقت ہو جس سے ہم اپنے نفس کے شر سے بچ سکیں۔ آپ کو معلوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو ہمارا کھلا دشمن کہا ہے، اور چھپا دشمن ہماری نفس ہے۔ ہماری نفس جس سے ہم بالکل بے خبر ہیں، ہم برائی کرتے ہیں، ہم گمراہ ہوتے ہیں، ہم اپنی نفس میں مگن ہوتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم بھی نہیں پڑتا کہ وہ کتنی بری طرح ہمارے ایمان پہ اثر کر رہی ہے، کتنی بری طرح ہمارے قدموں کو غلط راستوں پر لے کر جا رہی ہے۔ ہمیں بالکل اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے ہم نارمل لائف گزار رہے ہیں، ہم نے ساری تدابیر کر لی ہیں جو شیاطین اور برائی سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے کافی ہیں، لیکن جو ہماری نفس ہے وہ ہمیں لے جاتی ہے اس راستے پر جہاں ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چھپی ہوئی چیز ہے، چھپا ہوا دشمن۔ ایک دشمن بظاہر ہو، سامنے ہو، اس سے ہم بہت آسانی سے بچ سکتے ہیں، ہم ساری تدابیر کر سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے، لیکن نفس ایسی چیز ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ کس طرح سے اور کہاں کہاں سے ہماری زندگی پر وار کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں آیت ہے کہ وہ لوگ برباد ہو گئے جن کی نفس نے انہیں خاک میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا۔ ہم کسی بھی چیز میں، کسی بھی عمل میں، یا کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی مراحل ہو، اس میں جب ہم حد سے تجاوز کرتے ہیں نا، حد سے بڑھ جاتے ہیں، چاہے وہ ہمارا کوئی شوق ہو، کوئی جائز ضرورت ہو، تب بھی ہماری نفس ہم پر غالب آنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر ہمیں کھانے پینے کا شوق ہے تو ہم ہر وقت کھانے پینے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، باہر آؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ ہمیں یہ معلوم بھی نہیں پڑتا کہ یہ ہمارا شوق ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اگر یہ چیز لمیٹڈ ہے، ایک حد کے اندر ہے، کبھی کبھی تو آپ اپنے خود ایمان کا لیول دیکھیں کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ نماز میں دل لگا رہے ہیں، آپ کو آخرت کی فکر ہے، آپ کو خود احساس ہونے لگے گا کہ کچھ نہ کچھ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ چل رہا ہے میرے ساتھ۔ اگر آپ کو میٹھا کھانے کا شوق ہے، آپ اگر اس حد سے نکل جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر کوئی ایسی قوت ہوتی ہے جو آپ کو اس میں اضافی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ اس میں حد نہیں لگاتے، ایک محدود لیول کے اندر نہیں جاتے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حد سے نکل جانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب یہ ایک دائرہ ہے، ایک سرکل ہے جو ہمیں اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، چاہے کچھ بھی ہم کر رہے ہوں، ہم کسی سے ملنے ملانے کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی سے بات چیت کرنا، کچھ کھانا پینا، گھومنا پھرنا، کوئی بھی چیز، کھیل و تفریح، کچھ بھی آپ لے لیں اپنی زندگی سے، کوئی بھی مثال، اگر ہم اس کے اندر اتنا انوالو ہیں کہ ایک حد سے اوپر چلے گئے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز آپ کے ایمان پر اثر کر رہی ہوگی، آپ کی نمازیں ڈسٹرب ہوں گی، آپ کی تسبیحات، آپ کا ایمان ڈسٹرب ہوگا،
آپ خود اپنی سیلف کا نا معائنہ کریں اس بارے میں کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات میرے اندر ہے جس میں میں حد سے گزر جاتا ہوں، اپنی حد، اپنی لمیٹیشن کراس کر دیتی ہوں یا کر دیتا ہوں. آپ کو اس کا جواب خود مل جائے گا، اور وہی چیز آپ کے ایمان پر اٹیک کر رہی ہوگی، آپ کی راہوں کو، آپ کی ایمان پر نا اثر کر رہی ہوگی. اور جیسے ہی آپ ہر چیز میں لمیٹڈ ہوں گے نا، آپ کو اپنے اندر ایک الگ پرسنالٹی فیل ہوگی، آپ کا ایمان کا لیول الگ ہوگا. دیکھیں، نفس کو نا پہچاننا بہت ضروری ہے. یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہر وقت. ہم اسے دیکھ نہیں سکتے بظاہر، نہ ہی یہ کوئی ہماری روح ہے، لیکن یہ ہمارے اندر ہے، کیونکہ روح تو ایک پاکیزہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر سے نا اپنے سیلف اپنے اندر سے ہمارے اندر پھونکی ہے. وہ روح جو ہے اللہ سے ملتی ہے، اسے سکون اور قرار اللہ، دین، اسلام، ہماری نیکی کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، روزہ رکھنا، آپ کے جتنے اچھے اعمال ہیں نا، اس میں اس کو سکون ملے گا. اور ایک چیز ہے شیاطین کی قوت، وہ بھی اس حد پہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، وہ آپ پر اثر نہیں کرے گی. جب آپ وضو کریں گے اور جو دعائیں خاص رسول پاک نے بتائی ہیں وہ پڑھیں گے تو آپ سے شیاطین دور ہو جائے گی. لیکن پھر بھی کوئی چیز ہے نا، آپ نے سنا ہوگا جب رمضان شروع ہوتا ہے شیاطین کو تو جیل میں بند کر دیتا ہے نا اللہ اس کو باہر نہیں آنے دیتا. لیکن پھر بھی ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، پھر بھی ہم گمراہ ہو رہے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ہر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ سوچتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم کیوں وسوسے پھر ہمیں آ رہے ہیں، ہم کیوں کوئی بھی غلط کام کر رہے ہیں گناہ کا. اس کا جواب ہے آپ کی نفس. وہ نفس ہے جو آپ کو اس سے کرا رہی ہے. جیسے ہم ایک چھوٹے بچے کی تربیت کرتے ہیں نا، اس کو برائی کے راستے سے روکتے ہیں، اسے منع کرتے ہیں کہ تم یہ غلط کام نہیں کرو، تم نماز پڑھو، تم اچھی بات کرو، تم جھوٹ نہ بولو. ہاں، ویسے ہی بالکل اسی طرح ہمیں اپنے ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنی نفس کا خیال رکھنا ہے. یہ آپ کی اپنی سیلف ہے. آپ نے اپنے آپ کو نا ٹریٹ کرنا ہے کہ نہیں، ابھی مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ چیز میرے لیے صحیح ہے یہ نہیں ہے. اپنے آپ کو صبر کی پریکٹس کرائیں. وہ اچھے اچھے کاموں میں جب آپ پریکٹس کریں گے نا تو آپ کی نفس جو ہے نا کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. اور بہت سے علماء کہتے ہیں اگر آپ اپنی جائز ضروریات کو بھی لمیٹڈ کر لیں نا، جیسے اپنے آپ کو اس سے بھی روکیے. فار ایگزامپل، آپ نے ابھی اٹھ کر ٹھنڈا پانی پینا ہے، صحیح ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو روکیں گے کہ نہیں ابھی میں نہیں پی رہا، کچھ دیر بعد پیوں گا. اس عمل سے بھی آپ کی نفس آپ کے قابو میں آتی ہے. جیسے ہی آپ کو دل کیا کہ یہ میری پسند کی چیز ہے اور یہ ابھی کے ابھی ہو جائے، آپ نے صبر نہیں کیا تو آپ کی نفس آپ پر غالب ہو گئی. اب نیکسٹ ٹائم آپ سے پھر سے صبر نہیں ہوگا اور آپ پھر ویسا ہی کریں گے، اور پھر ہمیں مشکل ہوتی ہے اللہ کے راستے پہ چلنے. پھر ہمارے سامنے ایسا لگتا ہے بوجھ ہے، بیٹھ کر سکون سے نماز پڑھنا، تسبیح پڑھنا، قرآن پڑھنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر ہماری نفس غالب ہوتی ہے. پھر اسی طرح کی ایک مثال ایسی ہے کہ آپ کو کچھ بھی دل کر رہا نا، جیسے آپ نے ابھی کے ابھی کہیں باہر جانا ہے، گھومنے جانا ہے، یا کسی دوست سے بات کرنی ہے، کوئی بھی اپنی خواہش جائز ہو یا ناجائز ہو، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اگر جلد بازی ہے نا تو آپ کہیں گے ابھی کے ابھی ہو جائے، اور وہ کام نہیں ہو رہا ہوگا نا، یا کوئی بھی خلل آئے گا، کوئی بچوں کی ڈسٹربنس کچھ بھی، تو اس پر آپ کو چڑچڑاپن، آپ کو غصہ آنے لگے گا. یہ بھی ایک نا آپ کی نفس کا چیک ہے کہ نفس آپ کے قابو میں ہے یا آپ نفس کے قابو میں ہیں. اگر آپ کا مزاج بدل رہا ہے آپ کے کام ادھورے ہونے کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نفس چلا رہی ہے. اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں اپنی نفس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، چاہے جائز طریقے سے کریں یا ناجائز طریقے سے.
ناجائز میں ایسے کہوں گی کہ بعض اوقات اپنی جو صحیح ویلڈ جو ریزنز ہیں نا، جو ویلڈ ورکس ہیں، لائک جائز ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ ان کو کرتے رہتے ہیں تو آپ کا ایمان افیکٹ ہوتا ہے. بظاہر تو وہ گناہ نہیں ہے نا کہ آپ نے کھانا پینا کیا، باہر گھومے، آپ نے ٹائم اسپینڈ کیا، وہ گناہ تو نہیں ہے نا، لیکن آپ نے ایک اپنی نفس کو نا گرو کر دیا کہ وہ آپ پر غالب ہو جائے. میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں گی. یہ ایک مولانا ہے، مولانا ذوالفقار احمد، اگر آپ نے انہیں سنا ہو، بہت بہت بڑے عالم دین ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، جو میرے استاد تھے نا، تو میں انہیں دیکھتا تھا کہ وہ اپنی جائز خواہشات کو بھی نہ روکتے تھے. جیسے ان کے ایک استاد تھے کہ جب ان کی وائف ان کے لیے کھانا بناتی تھی نا، تو اس کھانے کے اندر وہ تھوڑا سا پانی شامل کر دیتے تھے. آپ کو سننے میں عجیب سا لگے گا نا، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا آپ نے کیوں کیا، تو وہ کہتے کیونکہ ان کی وائف کھانا بہت اچھا بناتی تھی، لیکن اس کی لذت کو ختم کرنے کہ میں کہیں اس کا ہی شوقین ہو گیا تو میرا اپنے ایمان کا کیا ہوگا. یعنی اپنے شوق کو کنٹرول کرنے سے بھی ہماری نفس جو ہے وہ کنٹرول میں آتی ہے. آپ دیکھیں گے جب آپ پریکٹس کریں گے نا اس چیز پر، تو آپ کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. آپ کے سامنے بڑی بڑی مشکلات، دکھ تکلیفیں ہوں گی، اور آپ کے زبان سے نکلے گا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ ساتھ ہے نا. جب یہ لفظ آپ کے زبان سے نکلے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کو نفس نہیں چلا رہی، آپ اس کو چلا رہے ہیں. اور نفس کمزور ہو جاتی ہے جب آپ اس کو پریکٹس کراتے ہیں نا اچھی چیزوں سے. برائی سے تو روکنا ہی ہے، اس کے لیے تو کوئی آپشن نہیں ہے. جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، نماز روزہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اس چیز کو نہیں چھوڑنا. غصہ حرام ہے، ہر چیز کو لمٹ میں رکھیں، ہر چیز کو. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نفس آپ کو آہستہ آہستہ چلانا چھوڑ دے گی. بہت سارے لوگ نفس کی چال کو سمجھ نہیں پاتے. پھر وہی ہوتا ہے نا جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ اپنی نفس کی وجہ سے خاک میں مل گئے. اپنی خواہش پہ چلنا اصل میں نفس پر ہی چلنا ہے. آپ نفس کو پہچانیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. آخرت کی فکر، آپ کا قبر کے بارے میں ہر وقت سوچنا، ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا، اچھائی کے بارے میں پہلے سوچنا اور نیکی کی طرف قدم اٹھانا اور اس کو اٹیمپٹ کر لینا. کہتے نا کہ جب آپ نیکی کا سوچو تو اس میں جلدی کرو، تاکہ وہ وقت نہ نکل جائے، کہیں شیطان آپ کو گمراہ نہ کر دے، کہیں آپ کی نفس آپ کو نہ پکڑ لے. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن ہم اگر اس پہ فوکس کریں نا تو ہمیں ایک بہترین ایمان والی زندگی ملے گی. اور پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، ہمیں جب دل چاہے گا ہم اٹھیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے. لیکن پھر اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ہمارے لیے بھاری لگے گا، ہمیں اللہ کے لیے ایفرٹ کرنا مشکل لگنے لگتا ہے. تو بس یہی ایک نفس کی چیک ہے جو ہم سب اس کو کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ کہاں ہم صحیح جا رہے ہیں اور کہاں ہم گمراہ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ اچھی سی آڈیو بناؤں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.